السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیو، ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ رومی سلطنت کے اندر ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شیر جو ہے اس کے پیر میں بہت بڑا کانٹا چبھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہ رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ تو یہ پہلے تو ڈرا، لیکن اس نے مدد کرنے کی کوشش کی، قریب گیا اور کانٹے کو نکالا۔ شیر نے اس کو سونگھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حکومت کا مجرم بن گیا، تو وہاں پہ سزا دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑے گراؤنڈ میں غلام کو چھوڑا جاتا اور اس کے اوپر بھوکے شیر کو چھوڑ دیا جاتا۔ تو ایسے ہی اس گراؤنڈ کے اندر چھوڑا گیا اور ایک بھوکا شیر اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ یہ اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا۔ لیکن وہ شیر بھاگا بھاگا جب اس کے قریب آیا تو اس کو دوبارہ سے سونگھنے لگا اور سونگھ کے ساتھ میں بیٹھ گیا اور اس کو کھایا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو لوگ حیران ہوئے، تو یہ شخص بھی حیران ہوا اور اس نے پھر اس کے اندر وہ نشانی کو دیکھا کہ یہ وہی شیر ہے جس کا میں نے کیا کیا تھا، کانٹا نکالا تھا، جس کی میں نے مدد کی تھی، اور شکر گزاری کے جذبے میں آ کر شیر اب میرا احسان مجھے واپس لوٹا رہا ہے کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا تو میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ یعنی احسان ہونے کے بعد شکر کا جذبہ اللہ نے درندوں کو بھی سکھایا ہے، جانوروں کو بھی یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جب ان پہ احسان ہوتا ہے اس احسان کے بدلے وہ کیا کرتے ہیں، شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دل کی دنیا، یہ ایک سیریز ہماری چل رہی ہے، اس کی آج 7ویں قسط ہے، جس کے اندر بنیادی طور پہ ہم اپنے دل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اندر کی دنیا پرفارم کیسے کرتی ہے، ہمارے اندر کی دنیا عمل کیسے کرتی ہے، وہ میدان میں کیسے آتی ہے۔ تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ احسان ہونے کے بعد دل کے اندر سے شکر کا جذبہ ایسے ہی لازم نکلنا چاہیے جیسے آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ گیلا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا لازم ملزوم شے ہے یہ شکر کا جذبہ۔ یعنی اگر دل زندہ ہے تو لازماً اس پہ جب بھی کوئی شخص، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی حکومت، کوئی بھی اس کے اوپر جب احسان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ کہ ناشکری کا، نہ کہ احسان فراموشی کا۔ اگر ناشکرا ہے تو دل تباہ ہو چکا ہے، اگر شکر گزاری ہے تو یہ دل آباد ہے۔ شکر کا معنی ہی زیادتی کے ہیں، بڑھ جانا، اور بڑا خوبصورت قول ہے ہمارے اسلاف کا کہ اگر آپ چاہتے ہو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ رک جائیں، وہ کہیں نہ جائیں، تو شکر ادا کرنا شروع کر دو، وہ نعمتیں کہیں نہیں جائیں گی، وہ رک جائیں گی، ٹھہر جائیں گی۔ تو لوگ کہتے ہیں شکر کرنے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دکھ بھی تو آتے ہیں، پریشانیاں بھی تو آتے ہیں۔ تو یہ بڑی مشاہدے کی بات ہے، سائنس نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ شکر کے بعد چیز ہمیشہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے، لیکن اب جو دکھ آتا ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ہے، وہ ان آزمائشوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے پاس 20,000 تھے، اب 40,000 ہوں گے تو اس کے لیے محنت زیادہ ہوگی، تگدو زیادہ ہوگی، تو اس آزمائش کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی کو دکھ تک فیل ہوتا ہے، وگرنہ شکر کی وجہ سے آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کی ہر شے میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور اسلام کا بھی یہی اصول ہے۔ اس لیے دابۃ الشکور ایسے جانور کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھائے لیکن گوشت اور دودھ زیادہ دے، یعنی کھاتا کم ہے لیکن دیتا زیادہ ہے۔ یہی ایک شکر گزار انسان بھی ہوتا ہے، ہوتا کم ہے لیکن محسوس اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے میں بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بڑا اہم اصول ہے میرے بھائی، شکر گزاری کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، یعنی کوئی بندے کے تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تو ہم یعنی اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دکھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ہرگز بات نہیں ہے۔ شکر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دکھ ختم ہو جائیں گے، دکھ وہیں پہ رہیں گے۔ دو باتیں ہوں گی بس، ایک آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو سہنے کا آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ کس پہ ہوتی ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور جو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے اس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں۔ جو اللہ نے عطا کیا آپ کی توجہ وہاں پہ رہتی ہے۔ تو یہ زوم ان ہے، موبائل ہے، تو آپ سمجھے یہ سامنے میری زندگی ہے، تو اگر کوئی سکھ ہوگا تو اس کو میں زوم ان کروں گا تو ظاہری بات ہے مجھے سکھ زیادہ نظر آنے لگے گا، اگر میں دکھ کو زوم ان کروں گا تو دکھ مجھے بڑا نظر آنے لگے گا، یعنی یہ آپ کی توجہ ہے۔ تو میرے جسم بالکل پورے کا پورا الحمدللہ 99% ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک پھوڑا نکل آیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس درد کی وجہ سے آپ کی توجہ ادھر بولے بھائی جائے گی، پکی بات ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ سوچو زخم دے کے الحمدللہ میری ٹانگ نہیں کٹی، الحمدللہ میں کسی بڑے مسئلے سے بچ گیا، اس کی وجہ سے اس کی درد کم ہو جائے گی۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ نے ایسا سوچا ہائے اب 2 ہفتے مجھے بستر پہ پڑنا پڑے گا، ہائے میری نوکری کا کیا ہوگا، یعنی یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ درد نہ صرف زیادہ ہوگی بلکہ آپ کو مایوس بھی کرنے لگے گی، آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جائے گی۔ یعنی یہ زندگی گزارنے کے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا انداز ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ جو ہے اس پہ توجہ کرو، اور ایک انداز وہ جو نہیں ہے اس پہ توجہ کرو۔ تو ہم امریکہ کو دیکھ کے اپنے ملک کو گالی پتہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ کو دیکھ کے ہم کیا دیکھنے لگ جاتے ہیں؟ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا یہ ملک ہے۔ تو یہ دیکھ نہیں پاتا وہ، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے اور کافر ملک کو ایسے تعریف کرنے لگتا ہے جیسے وہ مسلمانوں سے افضل ہے۔ انا للہ، یعنی آپ کہہ رہے کافر اسلام سے افضل ہوگا، استغفر اللہ، یعنی کافر مسلمان سے افضل ہوگا، حالانکہ یہ چاہتا نہیں ہے ایسا، لیکن اس کے اندر محبت ایسے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، شکر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کی توجہ کس پہ ہے؟ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے اس کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، ادھر آپ توجہ نہیں کرتے۔ تو 3 آیات ہیں، صرف 3 آیات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک آیت انسان کے بارے میں ہے، ایک آیت انسانیت کے دشمن کے بارے میں، وہ کون ہے بھائی؟ شیطان۔ اور تیسری آیت کس کے بارے میں؟ معاشرے کے بارے میں۔ 3 آیات، اور تینوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شکر کے ساتھ۔ پہلی آیت دیکھیں، کچھ اصول ایسے ہیں جو اس کو کہتے ہیں یونیورسل، یعنی وہ پوری دنیا میں جو بھی اپنائے گا اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ جیسے سچ بولنا، اب جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سچ بولے گا اس کو فائدہ ملے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ انصاف، جو ملک وہاں پہ سارے کا سارے نظام شیطان کا ہے، لیکن اگر وہاں پہ انصاف کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ دے گا۔ کچھ اصول ایسے ہیں، انہی اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات ایسے بنائی ہوئی ہے، ڈیزائن ایسے کی ہے کہ خاص نظام پورے کا پورا حرکت میں آ جاتا ہے۔ کب؟ جب تم شکر کرتے ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جب بھی تم شکر کرتے ہو میں لازماً بڑھا دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ میں بڑھا دوں گا، پکی بات ہے، یہ 100% ہے کہ جس معاملے میں تم شکر کرو گے وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرتے ہو تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ دھنستا چلا جاتا ہے اس ناشکری کے بھنور میں۔ تو 2003 میں باقاعدہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، یونیورسٹی ہے امریکہ کی، میرے بھائی جب ہم کہتے ہیں نا انہوں نے تجربہ کیا، واللہ ہم تو بہت پیچھے ہیں اس معاملے کے اندر، وہ بڑی محنت کرتے ہیں اس معاملے میں۔ یعنی 200-300 لوگ لیتے ہیں، 200-300 لوگ لیتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کے سارے خرچے یہ اٹھاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کی زندگی پڑھنے کے لیے۔ یعنی یہ ایسے کیوں ہیں اور یہ ایسے کیوں ہیں؟ تو 300 لوگ ایسے لیے جن میں 3 چیزیں عام تھیں، یعنی کامن ہیں۔ ایک، وہ ترقی کر رہے ہیں، یعنی پچھلے سال سے آگے سال کیا ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا، ان کے رشتے بہت اچھے ہیں، یعنی آس پاس والے لوگ جو ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ مطمئن ہیں، یعنی جیسا مرضی ملک ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ مطمئن ہے، خوش ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ترقی نہیں کر پاتے، یعنی کہیں پر ٹک نہیں پا رہے، نوکری کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، بزنس ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا، آس پاس کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو بڑی شکایتیں ہیں اس بندے سے۔ اور تیسرا، وہ چچڑے پن کا شکار ہے، ہر وقت اکی طبیعت رہندی دی۔ یہ 3 باتیں تو انہوں نے باقاعدہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے رکھا، ان کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے کہا ایک ہی نتیجہ ہے کہ وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، مطمئن ہیں، اور ان کے رشتے آپس میں خوبصورت ہیں، اللہ کی قسم وہ صرف اس وجہ سے کوئی شکر گزار ہے، وہ ہر حال کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری، یعنی کہ یہ دیکھتا ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ نہیں دیکھتا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو یہ دیکھتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پاتے جو ان کے پاس ہے۔ یہ کون ریسرچ کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت پہ سرچ ہو رہی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ریسرچ کر رہے ہیں سائنسدان اس آیت پہ کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور کائنات میں ایک لا ہے، اس کو کہتے ہیں کشش کا اصول، یعنی اٹریکشن کا اصول۔ آپ نا اپنی امی کی کوئی اچھی بات یاد کریں، خود بخود دوسری اچھی بات یاد آئے گی، پھر خود بخود تیسری آئے گی، پھر خود بخود چوتھی آئے گی، خود بخود آئے گی، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ یار میری ماں ایسی ہوتی تھی، پھر آپ کی بہن ساتھ بیٹھو گے، ہاں وہ یہ بھی کیا کرتی تھی، پھر وہ یہ بھی کیا کرتی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اچھائی سوچتے ہیں تو وہ اچھائی در اچھائی در اچھائی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پر میری ماں نے یار یہ بڑا ظلم کیا تھا، ہاں امی سے ایسا ہو جاتا تھا، میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا کیا تھا، فلاں کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا کیا تھا، پھر وہ برائی کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ملٹیپلائی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ مائنڈ اللہ نے ڈیزائن ایسے کہ، تو اللہ کہہ رہا ہے خیر کو اٹریکٹ کرنا ہے شکر کرو، شر کو اٹریکٹ کرنا ہے نہ شکری کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو شر بھاگ کے آئے تیری طرف تو نہ شکری کر، اگر تو چاہتا ہے خیر بھاگ کے آئے تیری طرف تو کیا کر؟ شکر کر۔ دوسری آیت دیکھیں، بڑی کمال آیت ہے کہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندے کو چھوڑوں گا نہیں، تو اس نے وعدہ کیا کیا تھا؟ ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں اللہ جی ان کے آگے سے آؤں گا،
ان کے سارے بولے بھائی پیچھے سے آؤں گا, ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو دیکھے گا تیرے بندے, یعنی یہ شیطان سوچتا ہے کس کی بنیاد پہ, کیونکہ وہ انسان کو سمجھا ہے, روح کو نہیں سمجھا, لیکن وہ انسان کو سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہے. تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت ناشکری ہوگی. اب دھیان سے سنیں گے شیطان کیا کر رہا ہے. شیطان میرے بھائی یہ کر رہا ہے کہ آپ کی ایک پوری کے پورے زندگی اس کا کینوس ہے, یعنی آپ کو پوری کی پوری زندگی کو سمجھے کہ یہ ہال ہے. تو شیطان, یعنی بات ہے, ہر بندے کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں, لیکن ہر بندے کی زندگی میں سکھ بھی ہوتے ہیں. اور اکثر آپ یقین کریں, یہ دنیا مانتے کہ 80% سے زائد آپ کی زندگی سکھی ہوتی ہے, 20% یا 25% آپ کی زندگی میں دکھ ہوتا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو دکھ والی جگہ نہیں, مثلا یہ دکھ ہے, سمجھ رہے ہیں, تو شیطان اس کے ادھر سے آتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر پیچھے سے بھی آتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر سائڈ سے بھی آتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے, پھر ادھر سے بھی آتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو کیا نظر آئے گا؟ صرف اب آپ کو صرف یہ نظر آنا ہے, کیونکہ اس نے سارا گھیرا ڈال دیا ہے وہ چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کو دوسری جگہوں پہ عطا کی ہوئی ہیں. اب دھیان سنے گا, یہ اس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آتا ہوں. بڑی اہم بات ہے, کتنا سیانا ہے, یعنی آگے سے آتا ہے, پیچھے سے آتا ہے, دائیں سے آتا ہے, بائیں, لیکن اوپر سے نہیں آتا. تو جیسے ہی بندہ ادھر ادھر غور کرتا رہتا ہے تو پکی بات ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. دھیان سنیے گا. لیکن جیسے ہی وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو فوراً اس بھنور سے کیا نکلتا ہے, باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا, جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے ایک چیز لے لی, 1000 چیزیں باقی بھی تو عطا کی ہیں نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شیطان مارکیٹنگ کرتا ہے دکھ کی, جو آج میڈیا کرتا ہے. یعنی پاکستان دکھی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا میڈیا ہے, کیونکہ میڈیا کا یہ اصول ہے کہ ہم نے گٹر کا ڈھکن نہ ہو تو یہ دکھانا ہے. گٹر کا ڈھکن لگا ہوا ہے, اس کے دکھانے کیا فائدہ ہے؟ یعنی سکھ ہم دکھا ہی نہیں سکتے, ہماری ڈیزائننگ ہی ایسے کہ ہم نے دکھ دکھانا ہے. تو میڈیا اور آن لائن اور فیس بک, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا لگتا ہے, شیطان نے اس کو کیا کیا, گھیرا ڈالا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, صرف کیا نظر آ رہا ہے, دکھ نظر آ رہا ہے. صرف کیا نظر آ رہا ہے, تکلیف نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے ملک بیٹھ گیا ہے, جیسے ملک کو پتہ نہیں کیا مسائل, حالانکہ ہوا واللہ. آپ صبح روزانہ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, بچے اسکولوں سے واپس آ رہے ہیں, سارا چل رہا ہے. چاہے الیکشن جیسے مرضی ہو, دھاندلی جتنی مرضی ہو, حکومت بنی نہیں بنی, آپ کیا مسئلہ خراب ہوا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کون سا مسئلہ خراب ہوا ہے؟ کیا پیٹرول نہیں ملا آپ کو, کیا چینی نہیں ملی, کیا آٹا نہیں ملا, کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جب آپ ٹی وی دیکھیں تو کیا لگے گا, 5-7 دن رہ گئے, 5 سے 7 دن ہے بھائی, ملک گیا ہمارا. وجہ وہ شیطان نے گھیرا مارا ہوا ہے. لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے, اس گھیرے میں آتا, وہ اس سے باہر نکل آتا ہے, کیونکہ وہ اوپر کی طرف سے شیطان کبھی آ سکتا, اور اوپر کون ہے بھائی؟ اوپر اللہ ہے. سبحان اللہ. تیسری آیت یہ اللہ کہہ رہا ہے معاشرے کے بارے میں, یعنی میں معاشرہ تباہ کیسے کرتا ہوں اور معاشرہ آباد کیسے کرتا ہوں, چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو چاہے وہ اسلامی نہیں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کا اصول ہے, معاشرہ آباد کیسے ہوتا ہے, معاشرہ برباد کیسے ہوتا ہے, ایک اللہ کا اصول ہے. بڑی سننے کی بات ہے. کوئی پیسے کا ذکر نہیں اللہ نے کیا, کوئی دولت کا ذکر نہیں کیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کچھ عطا نہیں کیا, یعنی کچھ نہ کچھ ہر ملک کو اللہ نے عطا, کیونکہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ نے رزق کیا کہ سب کو بانٹا ہے. جس کی بنا پہ ملک کھڑا ہوا ہے وہ ڈوب نہیں رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا, اس کے لوگ بھوکے نہیں مر رہے ہیں. اور جہاں پہ مر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے, کرپشن ہے, وہاں پہ ظلم ہے, کیونکہ مال ہے لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے, چھین لیا. پیسہ ہے لیکن لوگوں نے چھین لیا. یہ آیت سنیں قرآن کی, بڑی کمال آیت ہے. اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اتنی میری فیورٹ آیت ہے. اللہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی. سبحان اللہ, یہ آیت کا مفہوم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میرے بندے پاکستانیوں کو عذاب دینے کی, ان کے اوپر IMF مسلط کرنے کی, ورلڈ بینک مسلط کرنے کی, چاروں اوڑ سے دشمن مسلط کرنے کی, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ما یفعل اللہ ان شکرتم آمنتم, اگر وہ شکر گزار ہوں اور میری ذات پہ بھروسہ رکھو, یعنی ایمان رکھیں. اگر یہ 2 باتیں ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو. کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ اگر یہ 2 باتیں نہیں ہیں تو عذاب آئے گا. اب یہ دیکھیں, میں ابھی پہلے میں نے محسوس کیا, میں اپنی زندگی بھی بتا رہا ہوں, آپ بھی اپنی زندگی کو جانتے ہیں. دھیان سے سنیے گا, واللہ پچھلے 23 سال میں خصوصاً 2000 کے بعد اس ملک میں اتنا پیسہ آیا ہے, اتنا پیسہ آیا ہے, اتنا پیسہ آیا ہے, شاید پچھلے جب سے ملک بنا اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا 2000 کے بعد اس ملک میں پیسہ آیا. مثلاً میں واللہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے, میرے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا, پردیسی تھے ہم شروع سے, تو ایک کیک جب خوشی کو خبر ملتی تھی نا ہمیں, تو میں کیک رس کھاتا تھا. ایک کیا کھاتا تھا, ایک کیک رس. بھائی کو میں کہتا تھا مجھے کیک رس لے دے یار, اور وہ ایک لے کے دیتا تھا, آدھا وہ کھاتا تھا, آدھا بھائی وہ, آدھا میں کھاتا تھا, اور میں ضد کرتا تھا ایک اور کھلا دے. لیکن آج اللہ کا کروڑا شکر ہے, بھائی نے پوری فیملی کو عمرہ کرا رہا ہے.
پوری فیملی کو لے کے کدھر جا رہا ہے اور وہ روتے رہتا ہے, ہماری فیملی بھی روتی رہتی ہے. یعنی کہاں تھے ہم اور کس لیول پہ آ گئے. یہ ہماری زندگی, اور ہم اپنے گاؤں میں سب سے کم ہیں جو اوپر آئے ہیں. یعنی سبزیاں بیچنے والے ہمارے گاؤں میں پلازے بنا گئے. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں 20 سال پہلے کی اب دیکھو, کس گھر میں موٹر سائیکل نہیں ہے. مسجدیں امیر ہو گئی ہیں بھائی, چندے سے چل رہی ہیں, ابھی اے سی لگے ہوئے ہیں, ہیٹر لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ دیکھو یار, 2-4 لاکھ کا تو صرف کیمرہ ہی ہوتا ہے. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, پیسہ بڑا ہے. تو میں نے باقاعدہ ریسرچ کی انٹرنیٹ پہ دیکھنے کے لیے, 2000 کے آس پاس پاکستان میں 11,000 کے قریب کروڑ پتی تھے. کتنے؟ 11,000. یعنی 1947 سے لے کے 2000 تک کتنے بنے بھائی؟ 11,000 کروڑ پتی ہیں. کتنے کروڑ پتی؟ یعنی کہ 10 کروڑ سے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. 50 سالوں میں اتنے بنے ہیں. اور 2006 سے لے کے اب تک کتنے ہو گئے ہیں؟ 30,000. اور اب ڈالر کا ریٹ جاری بات ہے اور ہو گیا, اس وقت ڈالر کا ریٹ اور ہو گیا. نہیں وہ 10 کروڑ تھے, اب 27 سے 28 کروڑ بنتا ہے $1 ملین سے, جن کی رقم زیادہ ہوئی ہے. اور یہ وہ ہیں جن کا بینک سے تعلق ہے. یعنی کہ 80% ہماری عوام بینک کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتی نہیں ہے, وہ باروبار بار کرتی ہے کہ ٹیکس نہ پڑ جائے کوئی. یعنی کہ کتنی امیری ہوئی ہے. یہ تو صرف وہ ہے جو ہمیں بینک سے پتہ چل گیا, کیونکہ بینک کی وجہ سے پیسہ کیا ہوتا ہے, اس کی ٹریل مل جاتی ہے. میں صرف ایک چیز آپ کو بتلا رہا ہوں میرے بھائی, کبھی آپ مالٹا خریدنے گئے اور مالٹا نہ ملا ہو آپ کو, سیب خریدنے گئے اور سیب نہ ملا آپ کو, سبزی لینے گئے اور سبزی نہ ملے, کوئی ایک شے بتائیں اللہ نے جس میں آپ کو کمی دی ہے, کوئی ایک شے بتائیں. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے کی فائدہ مولک دا بیڑا گھرک کار چھڑیا مار چھڑیا لوٹ. یہ شیطان کی مارکیٹنگ ہے. شیطان کی مارکیٹنگ یہ ہے. اس کا انداز ہی کیا تھا کہ میں نے ان کو دکھانا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, میں نے ان کو وہ دیکھنے ہی نہیں دینا جو اللہ نے ان کو عطا کیا. بھائی جاپان وغیرہ کے ملک, آئرلینڈ کے ملک پتہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 کروڑ روپیہ دیں گے مفت, کچھ نہیں کرنا آپ نے, 2 کروڑ روپیہ دینا ہے, ہماری عورتوں سے شادی کرو, بچہ پیدا کر دو کیونکہ بابے ہو گئے سارے. اور ہمارے پاس 65% عوام کیا ہے 30 سال سے نیچے, 65%. دنیا مر رہی ہے شہر کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, ڈگیوں میں بچے بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی. امام قرطبی اس بات کو لے کر آئے, بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ کہنے لگے اللہ جی آپ کہتے ہو شکر ادا کرو ان چیزوں کا جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے لیے بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. تو کہنے لگے یا اللہ ان کا کیسے شکر ادا کریں, میں نے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا اے داؤد علیہ السلام ذرا سانس تو لے کے دکھاؤ. داؤد علیہ السلام نے سانس لیا. اللہ نے کہا کیا تم نے اس سانس کا بھی تم اگر شکر گزار کرنا چاہو تو تم شکر. میں نے گوگل کیا, ایک انسان روزانہ 22,000 مرتبہ کم از کم سانس لیتا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ سارے بولے کتنی مرتبہ؟ سا ہوتے دا ہوتے تھلے دا تھلے بندہ بولے بھائی بندہ فارغ. اور 22,000 مرتبہ صرف سانس کی بنیاد پر اللہ ڈیلی آپ کو زندگی دے رہا ہے. زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. ان 2 جہانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے ایک سانس کا, جو چل رہی ہے تو یہ جہاں, جو رک گئی تو. اور 22,000 مرتبہ ڈیلی آپ کیا کر رہے ہو. کم از کم 300 مواقع ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ سائنس کہتی ہے کہ جو بندے کو مر جانا چاہیے. مثال جب چھینک لی, مثال کے طور پر کھانا کھایا وہ نالی میں نہیں پھنستا, آپ نے کو پانی لیا آپ کی ہڈی مڑی نہیں, آپ کے دماغ میں شارٹ سرکٹ, وہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ کیا کر رہا ہے اس کو بچا رہا ہے. ڈیلی بنیادوں پہ آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. روزانہ آپ نے کتنی بار اس چیز کا شکر ادا کیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ دکھ کی مارکیٹنگ کرتا ہے, وہ برائی کی مارکیٹنگ کرتا ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے. دھیان سے سنے گے, نوجوان بیٹھے ہیں, سننے والے بھی ظاہری بات ہوتی ہے بات. آپ کہتے ہیں کہ میں نے صرف پروین سے شادی کرنی ہے. دھیان سے سنے گا بات, بڑی اہم بات ہے. کیوں شادی کرنی ہے؟ کیونکہ اس کا مثال کے طور پر خوبصورت ہے اور وہ الہدا کی پڑھی ہوئی ہے اور وہ اہل حدیث ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا پروین سے شادی نہیں ہو رہی آپ کی, تو آپ کی توجہ کدھر ہے؟ مجھے پروین نہیں مل رہی, مجھے پروین نہیں مل رہی, مجھے پروین نہیں مل رہی. لیکن آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے پروین جیسی. اللہ نے 10 آپشن اور پیدا کر دیے ہیں, کیونکہ یا تو آپ رب بن جاؤ یا اللہ کو اپنا کام کر لینے دو کہ تجھے پروین جیسی چاہیے یا پروین چاہیے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتا ہے؟ قبول لازم کرتا ہے, لیکن تو نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, اس لیے میں جانتا ہوں تو یہ نہیں دے رہا تجھے, میں دوسری دے رہا ہوں. لیکن اس کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ ساری کی ساری صرف اس جگہ پہ ہوتی ہے. تو اس کو کیا لگتا ہے میری زندگی جھنڈ ہو گئی ہے, میری زندگی فضول ہے, کوئی میں نے ایک ہی چیز اللہ سے مانگی تھی اللہ نے مجھے وہ بھی نہیں دی ہے. حالانکہ دوسری جگہ پہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپشن پیدا ہوئے ہیں, لیکن چونکہ یہ اس کے طرف نظر نہیں جاتی. تو شیطان مارکیٹنگ کیا کرتا ہے؟ تیرا سارا کا سارا بیڑا گھر کے میں نے صرف اس دکھ سے ہی کروا دینا ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ شکر ادا کرنے کے 5 طریقے ہیں میرے بھائی.
اگر انسان شکر گزار بننا چاہتا ہے۔ پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا، یہ گوروں کے پاس بہرحال ہم سے اچھی عادت ہے، وہ ہر چیز میں تھینک یو کہتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ تھینک یو نہیں، ہمارے پاس کیا ہے بھائی، ہم تو دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ نہیں کہتے۔ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں جزا دے، کون سی والی، شر والی یا خیر والی؟ تو آپ کے جزاک اللہ خیر، یعنی ہم تو دعا دیتے ہیں۔ یہ عام بات ہونی چاہیے۔ انڈے لیے آپ نے، انڈے لینے کے بعد کیا کہنا چاہیے بھائی، جزاک اللہ خیر۔ بندہ پوچھے روپیے دیتے ہیں، انڈے لیں تو شکریہ کہا تھا بھائی، نہ دے، وہ نہیں دینے، میں نے کیا کر لے گا تو، میں نے محنت کی ہے نا، تو میرا تجھے شکریہ کہ تو نے مجھے 400 روپیہ دے دیا، اور تجھے میرا شکریہ کہ میں نے تجھے 12 انڈے دے دیے۔ میں نہ دوں تو کیا کر لے گا تو، میں دودھ نہ لے کے آؤں معاشرے میں تو کیا کر لے گا، میں نہیں کرنا بزنس یہ۔ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہر معاملے میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندوں کا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کر سکتا۔ وجہ، بندہ نظر آ رہا ہے نا بھائی، تجھے اپنی بیبے نظر آ رہی ہے، تجھے اپنا پیو نظر آ رہا ہے، لیکن تو اس کا شکر گزار نہیں ہے، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا تو شکر گزار بنے گا؟ بولے بھائی، جو نظر آ رہا ہے سر، نظروں کے سامنے ہے کہ اس نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے، اس کا تو شکر گزار نہیں ہے، تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر گزار بن پائے گا؟ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے دیکھا کرو، اگر شکر کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، اپنے سے نیچے دیکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو کم تر نہ سمجھو۔ وہ حکایت سادی ہے نا کہ شخص درخت کے نیچے بیٹھا، پیر ننگے اس کے، کہنے لگا یا اللہ پیر دیتے جوتی بھی دے چھاڑ دا، تو فوراً ایک بندہ گزرا اس کے پیر ہی نہیں ہے، فوراً شکر کرنے لگا کہ الحمدللہ پیر تو ہیں، جوتی پھر آ جائے گی، پیر ہی نہ ہوں گے تو جوتا کہاں سے آئے گا؟ تو جب بھی آپ نیچے دیکھتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ شکر نہ کرے۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ نے آخری دفعہ کب یہ دعا اللہ سے مانگی ہے، یا آپ کے ابو سے کوئی بھی پوچھے گا انہوں نے مانگی ہو کہ ہمیں اسلام دے، ہم نے تو کبھی نہیں مانگی۔ 6 ارب لوگ دنیا میں کافر ہیں، کتنے؟ 6 ارب لوگ میرے بھائی دنیا میں کافر ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ صرف اس کا یعنی کہ 6 ارب لوگوں سے آپ افضل ہیں، 6 ارب لوگ بعد میں، آپ کیا ہیں؟ ان لوگوں کے اندر جن کو اللہ نے اسلام دیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مانگا ہے اللہ سے؟ 70 کروڑ لوگ دنیا میں اس وقت اپاہج ہیں، معذور ہیں، یعنی کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کے کان نہیں، کسی کے کچھ نہیں، معذور ہے۔ اگر آپ معذور نہیں ہیں تو آپ نے کون سا تیر مارا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 کروڑ میں نہیں پیدا کیا؟ 1 کروڑ سے زائد لوگ دنیا میں 6 کلومیٹر تقریباً چلتے ہیں پانی پینے کے لیے، 1 کروڑ سے زائد لوگ۔ آپ پانی سبحان اللہ واللہ کیسے پیتے ہیں میرے بھائی، سوچ بھی نہیں آتی، فکر بھی نہیں آتی اس چیز کی۔ ہر 25 سیکنڈ میں ایک بچہ بھوک سے مر جاتا ہے دنیا میں، 25 سیکنڈ میں بچہ مرتا ہے، تو ماں پیو کا کیا حال ہوگا؟ لیکن اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ دنیا میں 3 ارب انسان ہیں جو $1 سے نیچے ہیں، یعنی ان کی انکم کتنی ہے؟ $1 سے، یعنی کہ 250 سے پونے 300 روپے سے نیچے کماتے ہیں وہ۔ میں نہیں مانتا یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھے سننے والا اس طرح کا کوئی بندہ، یعنی کہ ان کی منتھلی انکم کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ۔ آپ میں سے کوئی بھی 10,000 والا نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ اللہ کے فضل کے علاوہ بولے بھائی کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، تبھی تو آپ نے شکر کرنا ہے۔ تو آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو۔ تیسری بات، سجدہ شکر، یہ عادت ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے۔ سجدہ شکر یعنی جیسے کوئی اچھی خبر ملے یا کسی مشکل سے ہم نکلے فوراً سجدہ کریں، ادھر ہی جہاں پہ کھڑے ہیں کر دیں بھائی۔ یاد رکھیں سجدہ کرنے کے لیے جمہور علماء کا موقف کیا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ قبلہ معلوم ہے تو قبلے کی طرف منہ کریں، نہیں معلوم اجتہاد کر کے کیا کریں؟ سجدے میں چلے جائیں۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ لازم وہ چیز بڑھا دیتا ہے۔ آپ کا بچہ آیا، امی امی دیکھو میرے 9/10 نمبر ہے، بیٹا سجدہ کر۔ بیٹی نے فون کیا، الحمدللہ میری ساس مان گئی ہے، وہ لڑائی ختم ہو گیا، پتر فوراً فون سائڈ پہ رکھ، سجدہ کر۔ یہ عادت بنائے میرے بھائی۔ چوتھی بات، کم از کم ایک تسبیح الحمدللہ کی ضرور کریں، کم از کم روزانہ ایک تسبیح الحمدللہ کی ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت عطا کرتا ہے اور اس پہ وہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اس کا کہنا اس نعمت سے افضل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نعمت اب چھوٹی ہو گئی ہے لیکن اس کا یہ الحمدللہ کہنا اللہ کی نظر میں، تو سوچو جو 100 مرتبہ کہتا ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات، سوچا کریں اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے۔ آپ کو بیگم بری لگ رہی ہے، یاد رکھیں نہ شکر بندے کو کبھی خوبی نظر نہیں آتی، اور شکر گزار بندے کے لیے خامی نکالنا مشکل ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ تو آپ کو اپنی بیگم کے اگر محبت کرنی ہے تو پکی بات ہے کیا سوچنا پڑے گا؟ اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میری بیگم میں کیا خوبی؟ سب سے بڑی خوبی کیا؟ آپ کے 5 بچے ہیں، 45 مہینے تو پیٹ میں رکھا ہے اس نے بچوں کو، تو رکھ کے دکھا، رکھ کے دکھا۔ کم از کم 1 سال کی اس کے بعد انویسٹمنٹ ہے، 1 سال بعد بچہ کم از کم تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہوتا ہے، وہ سال بھی گنو، بیچ میں 9 سال ہو گئے بھائی، نہ اس کی نیند کا پتہ ہے نہ اس کے سونے، کچھ نہیں پتہ، اسی کا شکر کر دے یار۔
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسے ہی بیوی اپنے مرد کے بارے میں دیکھے کہ 2-3 باتیں تو ہوں گی یار کوئی. اپنے جسم میں دیکھیں، مثلا آپ کا کام ہے کہ آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہ ہوتے تو اب آپ کے لیے ہاتھ ایٹم بم ہے بھائی. اس وقت میرے لیے وہ ہاتھ اتنے اہم نہیں ہے کیونکہ میں تو بولتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے لیے ہاتھ اتنے اہم نہیں جتنے آپ کے لیے. میرے لیے زبان اتنی اہم ہے، آپ کے لیے ہاتھ اتنے اہم ہے. کسی کے لیے کوڈنگ ہے تو وہ سافٹ ویئر کے لیے کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے سافٹ ویئر سے انجینئرنگ سکھا دی ہے. تو ہر بندہ جب اپنی اوقات سوچتا ہے نا تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ شکر کے جذبے سے لیس ہو جاتا ہے. تو تھوڑے تھوڑے جیسے میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں کہ اتنے لوگ یہ ہیں، اتنے لوگ یہ ہیں، اتنے لوگ یہ ہیں، تو بندے کے اندر سے رواں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو شکر کے جذبے سے مضبوط کر دے اور ہمارے دل کو ناشکری کے عذاب سے محفوظ کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں اس چیز پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس چیز کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا ہے یا اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.